شخص ہے اور اس کو گیس کی بیماری کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹھہرتا، یہاں تک کہ 2-2.5 منٹ سے زیادہ بھی اس کا وضو نہیں ٹھہرتا، تو ایسا شخص نماز اور پھر عمرے کے دوران طواف کیسے کرے گا؟ تفصیل سے بتلائیے گا۔ محمد وسیم فرام صوبہ سے۔ بڑا عام ترین سوال ہے، اور عام اس لیے کہ نماز کے متعلق تو یہ بات آپ کے سامنے کئی مرتبہ عرض کی جا چکی ہے، لیکن ایسا شخص عمرے کے دوران، حج کے دوران طواف کیسے کرے گا، طواف کا اہتمام کیسے کرے گا؟ کیونکہ طواف کے دوران بھی وضو ضروری ہے، اور اسی طرح عمرے کے اور بہت سارے ارکان ہیں کہ جن کے دوران وضو کا اہتمام ضروری ہے۔ تو میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ ایسا مریض کہ جس کا وضو نہیں ٹھہرتا، اور اس کا وضو اتنی دیر تک بھی نہیں ٹھہرتا کہ وہ ایک وقت کی نماز، ایک وقت کی فرض نماز مکمل طور پر ادا نہ کر سکے، ایک وقت کی فرض نماز مکمل طور پر ادا نہ کر سکے، تو ایسا شخص شرعاً معذور کہلاتا ہے، ایسا شخص معاف ہے۔ ایسے شخص کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ ایسا شخص نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد وضو کرے، اس وضو سے پھر اس وقت کے اندر اس نماز کے وقت کے اندر فرائض پڑھنا چاہتا ہے فرائض بھی پڑھ سکتا ہے، واجبات پڑھنا چاہتا ہے واجب نماز پڑھنا چاہتا ہے واجب بھی پڑھ سکتا ہے، نوافل پڑھنا چاہتا ہے نوافل بھی پڑھ سکتا ہے، ذکر و استغفار تلاوت وغیرہ کا اہتمام کر سکتا ہے، جب تک یہ اس نماز کا وقت باقی ہے اس وقت تک اس کا وضو بھی باقی ہے، بھلے اس کی گیس خارج ہوتی رہے، ہوا خارج ہوتی رہے، اس کا وضو ٹوٹتا رہے، اس کا وضو باقی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرعاً معذور ہے۔ لیکن میں نے آپ کو جو شرط بتائی ہے اس کو یاد رکھنا ہے کہ ایک کامل وقت کی جو نماز ہے، ایک کامل وقت کی نماز تک بھی اس کا وضو نہ ٹھہر سکے، اس کو شرعاً معذور کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ ایک کامل نماز کی وقت کی ادائیگی کے لیے کتنے منٹ لگتے ہیں؟ کم از کم 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں۔ اگر عشاء کی نماز آپ پڑھتے ہیں تو عشاء کی جو فرض اور ضروری نماز ہے وہ 4 فرض 2 سنت 3 وتر ہے، تو اگر کوئی بندہ 4 فرض 2 سنت 3 وتر اہتمام کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے تو 10 سے 12 منٹ ضرور اس کو لگیں، 10 سے 12 منٹ۔ تو 10 سے 12 منٹ تک اگر کسی کا وضو نہیں ٹھہرتا تو گویا کہ وہ شرعاً معذور ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ وہ شخص نماز کا وقت داخل ہونے کے فوراً بعد وضو کر لے، اس وضو سے جتنی نمازیں پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے، نوافل پڑھنا چاہتا ہے، تلاوت ذکر و استغفار وغیرہ کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو وہ اس کا وضو بھی ختم ہو جائے گا، پھر اگلی نماز کے وقت داخل ہونے کے بعد اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر یہ شخص عمرے کے لیے جاتا ہے اور وہاں پر طواف کے دوران اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے، اس کو یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اس کا وضو نہیں ٹھہرتا، یہ شرعاً معذور ہے، تو اس کو بھی یہ حکم دیا جاتا ہے کہ طواف سے پہلے یہ وضو کر لے، طواف سے پہلے وضو کر لے۔ تو اس کے طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں جنہیں شوط کہا جاتا ہے، 7 چکر لگائے جاتے ہیں، تو طواف کے 7 چکروں سے پہلے اور طواف سے پہلے یہ وضو کرے گا، پھر وضو کرنے کے بعد پھر ہر طواف سے پہلے، ہر شوط اور چکر سے پہلے اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں، بس ایک دفعہ وضو کرے اور مکمل طواف کر لے، 7 چکر کاٹے، اور پھر اس کے بعد اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے پھر دوبارہ وضو کر کے دیگر ارکان ادا کرے۔ اسی طرح صفا و مروہ کے درمیان جو سعی ہوتی ہے، جو دوڑ لگائی جاتی ہے، تو اس صفا و مروہ کے درمیان جو سعی ہے تو اس سعی کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے، لیکن چونکہ وہاں پر بھی متعدد مرتبہ یہ سعی کی جاتی ہے تو وہاں پر بھی یہی حکم ہوگا کہ صرف اور صرف صفا و مروہ سے پہلے یہ وضو کرے گا، پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی کے دوران اور اس کے درمیان اگر اس کا وضو ٹوٹتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، اس کا وضو باقی ہے، کیونکہ یہ شرعاً معذور ہے، یہ جو ہے نا اس کے جو چکر ہے وہ پورے کر لے اور جو دوڑ ہے وہ مکمل کر لے، اس کا وضو باقی رہے گا، اور یہ شرعاً معذور ہے، اس کے جو طواف کے دوران سعی کے صفا مروہ کے دوران جو سعی ہے یہ اس کی مکمل طور پر ادا ہو جائے گی۔ صفا و مروہ کے بعد یعنی سعی کے بعد اگر اس کا وضو دوبارہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر یہ دوبارہ وضو کرے اور دوبارہ وضو کر کے دیگر ارکان ادا کرے۔ البتہ بال منڈوانے سے پہلے اور بال کتروانے سے پہلے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، بال منڈوانے سے پہلے بال کتروانے سے پہلے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے اگر صفا و مروہ کے بعد اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور یہ بال سے منڈوانے ہیں کتروانے ہیں تو اس سے پہلے وضو ٹوٹے اس کے بعد وضو ٹوٹے، حج کے ارکان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ
اہتمام یہ بتلایا جاتا ہے کہ حج اور عمرے کے دوران جتنے بھی ارکان ادا کیے جاتے ہیں یہ بڑے مبارک ارکان ہیں اور زندگی میں ان کا موقع کبھی کبھار ملتا ہے، اس لیے حتی الامکان وضو کا اہتمام یہ سنت ہے۔ حتی الامکان جتنا اس سے ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے تو وہ باوضو تمام ارکان ادا کرے۔ لیکن ایک بندہ اگر معذور ہے شرعاً اور اس کا وضو نہیں ٹھہرتا تو پھر اس کے لیے گنجائش لکھی گئی ہے جو آپ کے سامنے عرض کر دی گئی۔